معرفت کورس کی 20ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے القابض۔ القابض کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قبض، کاف با ضاد۔ قبض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا یا کسی چیز کو سکیڑ دینا۔ المختصر کسی چیز کو لے لینا یا اس چیز کو کم کر دینا۔ اب ایک بات پہلے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز از خود نیگیٹو نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات جب میں آپ کے لیے بھی تیاری کر رہا تھا تو میں نے بعض کی آراء پڑھی کہ القابض کو تنہا نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ الباسط کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ القابض کا مطلب ہے رزق میں تنگی کرنے والا یا روح کو قبض کرنے والا، تو ان کو شاید لگ یہ رہا ہو کہ اٹ از سم تھنگ نیگیٹو، تو لہذا ساتھ ہی الباسط کا بھی سپورٹ کر دیں۔ تو یہاں پر ایک کنسیپٹ سمجھ لیجئے، از خود کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز از خود نیگیٹو نہیں ہوتی۔ یعنی میں آپ کو اگر پوچھوں گاڑی چلانے کے لیے آپ نے ایک ایکسلریٹر ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کی سپیڈ تیز کر سکیں۔ ایک بریک بھی ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے آپ گاڑی کی سپیڈ کو کم کر سکیں، لمٹ کر سکیں یا پھر روک سکیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ جو آپ نے بریک بنائے ہیں گاڑی کے اندر، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکسلریشن کو اپوز کریں، یہ آپ کی سپیڈ کو لمٹ کریں، آپ کی گاڑی کو سلو ڈاؤن کریں یا پھر روک دیں۔ تو کیا بریک لگانا گاڑی میں نیگیٹو چیز ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ بریک لگانا ایک ضروری چیز ہے۔ جتنا ضروری ایکسلریٹر لگانا ہے، ریس لگانا ہے گاڑی کو تاکہ وہ تیزی کے ساتھ سفر کرے، اتنا ہی ضروری اس کے لیے بریک کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مال کے کائنات الباسط بھی ہیں، وہ تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں پڑھیں گے، لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ القابض ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جو ہمارے رزق کو، ہمارے شعور کو، ہمارے علم کو، ہماری روح کو قبض کرنے والا ہے، کم کرنے والا ہے، سکیڑنے والا ہے، لے لینے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ از حد ضروری ہوتا ہے کہ ہم سے دولت واپس لے لی جائے، شاید ہم اچھی طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کر پا رہے، وہ وبال جان نہ بن جائے، تو لہٰذا اس لیے اس کو لمٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح سے علم بھی، عزت بھی، شہرت بھی، ہر چیز۔ لہٰذا القابض کا مطلب ہے سکیڑنے والا یا لے لینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، یہ جو لفظ ہے قبض، قرآن الحکیم میں اس کو بسط کے اینٹی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 245، مال کے کائنات فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن۔ قرض حسن ویسے اس قرض کو کہتے ہیں جو بلا غرض دیا جائے، یعنی آپ جب کسی کو قرض دیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میں کل اس سے اپنا کوئی فلاں کام نکلوا لوں گا یا میں اسے سود کے طور پر زیادہ پیسے لوں گا۔ یعنی آپ قرض کے مطالبے میں کوئی ایکسٹرا چیز جب نہ چاہ رہے ہوں، کوئی ریوارڈ ایکسٹرا نہ چاہ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں قرض حسن، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے قرض دینا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ اللہ تمہیں دگنا چگنا کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، کثیرا بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں پھر واپس کرے۔ خیر اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہو سکتی ہے، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا، یہی مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر خرچ کریں جہاں پر مال کے کائنات کے سسٹم کو سپورٹ ملے۔ آپ کسی مریض کی عیادت کریں، کسی آپ قرض دار کا قرض معاف کروا دیں یا معاف کر دیں یا ادا کر دیں، آپ کوئی پھنسا ہوا ہے اس کی جان چھڑوا دیں، کوئی بیمار ہے آپ اس کو دوا لے دیں، کوئی اگر غریب ہے آپ اس کو راشن دے دیں، یا پھر کسی ایسی تحریک کا ساتھ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے کام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ لفظ سنیے جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو بسط کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو کم کر دیتا ہے، لمٹ کر دیتا ہے کسی چیز کو، اللہ ہی ہے جو کسی چیز کو پھیلا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایٹ دی اینڈ تمہیں لوٹنا تو اسی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اچھا یہاں پر آپ کو ایک کنسیپٹ سمجھ آ گیا کہ قبض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سکیڑنا، کم کرنا۔
کسی چیز کو واپس لے لینا، اپنے قبضے میں لے لینا۔ مزید دیکھیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 46 میں دوبارہ اس لفظ کو کچھ یوں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں سائے کی، یہ جو شیڈوز ہوتے ہیں، کہ تم نے دیکھا کہ یہ سائے تمہارے اوپر جب سورج چڑھتا ہے تو سائے پھیلتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ سورج مزید اوپر جاتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثم قبضناہ الینا، پھر ہم اپنی طرف اس کو سکیڑ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ سورج پہلے جب ہوتا ہے تو سایہ بڑا لمبا نظر آتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج ایسے آپ کے سر پر آ جاتا ہے تو سایہ بالکل آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے یا بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے فرما رہے ہیں، ثم قبضناہ، پھر ہم ان سایوں کو سکیڑ دیتے ہیں، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، بالکل آہستہ 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 ہم ان کو سکیڑتے سکیڑتے اپنی طرف سکیڑ لیتے ہیں۔ جو بھی چیز ویسے فنا ہو جاتی ہے نا، جس چیز کو بھی ختم ہو جاتا ہے اس دنیا سے ایگزسٹنس، وہ مال کے کائنات ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ ہر چیز کا جو نقطہ آغاز ہے وہ مال کے کائنات ہی سے ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کا نقطہ اختتام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر چیز کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ خیر، اس کنسپٹ کو سوچئے اور چھوڑیے، آپ اس لفظ کو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ قبض کا مطلب کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، کسی چیز کو سکیڑنا، کم کر دینا، لمٹ کر دینا۔ مزید دیکھیے، آپ کو یاد ہے آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھا بھی تھا سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 96، وہ ایک سامری جادوگر تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے ایک بچڑا بنایا، اس نے سب کو قائل کر لیا کہ آؤ اس کی پوجا کرتے ہیں، واٹ ایور جو بھی معاملہ تھا۔ تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے دلیل کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ دیکھ لیا تھا جو نہیں دیکھ پائے باقی لوگ۔ فقبضت، پھر میں نے قبضے میں لے لی، میں نے پکڑ لی، قبضۃ من اثر الرسول، اس رسول کے اثر میں سے کوئی چیز۔ اب ان کے پاؤں کی مٹی ہے یا ان کا طریقہ ہے، اس کو فی الحال چھوڑیے کیونکہ ہم اس آیت کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہاں پر لفظ قبض کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، کوئی چیز لے لینا یا کوئی چیز سکیڑ دینا۔ مال کے کائنات کی ذات القابض ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو نا کہ آپ کا علم، آپ کا شعور، آپ کی عزت، آپ کی شہرت یا واٹ ایور کوئی بھی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کم ہو رہی ہے، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے روکیے گا اور رک کر سوچئے گا کہ یہ جو مجھ سے چیز واپس لے لی جا رہی ہے، کوئی پوسٹ مجھ سے لی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے اس پوسٹ کا حق ادا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے اس کے ساتھ ایمانداری نہیں برتی تھی؟ آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو اس چیز کا جواب ملے کہ واقعی جو مجھ سے پیسہ واپس لیا جا رہا ہے، شہرت واپس لی جا رہی ہے، سیٹ واپس لی جا رہی ہے، اختیار واپس لیا جا رہا ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا تھا، میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے اس کو کھیل کا میدان کھلنڈرا بنا کے رکھا ہوا تھا، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ پر لازم ہے آپ اللہ تعالیٰ کو القابض کے لقب سے پکاریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس نے آپ سے وہ چیز واپس لے لی، ورنہ مزید آپ کے پاس رہتی، مزید آپ اسی طرح کھیلتے، مزید اتاب کا نشان ہوتے۔ تو لہٰذا مال کے کائنات کی یہ بھی فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ کسی چیز سے آپ کو کسی چیز کی کمی دے کر آپ کو اس کے وبال سے بچا لے، کہ آپ کو میں نے ایک گن دی ہے، میں نے اس میں 100 آپ کو گولیاں ڈال کے دی ہیں، میرا مقصد ہے کہ آپ 100 نشانوں پر آپ ہٹ کریں، چلیں آپ کی ایفیشنسی 100% نہیں ہے، 80 کر لیں، 70 کر لیں، فرض کریں آپ نے 50 گولیاں چلا دی ہیں، ایک بھی بندہ نہیں مارا، تو میں نے آپ سے حساب لینا ہے کہ آپ نے 100 گولیاں لی تھیں، عہد کیا تھا، کتنے بندے مارے ہیں، میں آپ پر یہ مہربانی کروں گا کہ میں آپ سے 50 واپس لے لوں، یہ میرا قبض ہے، میں القابض کے طور پر، میں قابض ان کے، القابض تو اللہ تعالیٰ ہے، میں قابض ان کے طور پر آپ پر میں رحم کر رہا ہوں کہ اب آپ کو 50 کا حساب دینا پڑے گا، میں مزید آپ کو 50 چلانے کی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے پچھلی 50 اچھی طرح سے چلائی نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ مال کی کائنات نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے تو آپ دیکھیے گا 2 صورتیں ہوں گی، 2 صورتوں میں سے ایک چیز لازمی ہے، یا تو آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اب مال کے کائنات آپ کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ لیں گے، اب اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو نواز دیں گے، یا پھر آپ سوچئے گا کہ آپ نے شاید اس کا حق ادا نہیں کیا، مال کے کائنات آپ کو اس کے وبال سے بچا رہے ہیں۔ ہر صورت میں، ہر 2 صورت، چاہے یہ ہے یا وہ ہے، مال کے کائنات کا آپ سے واپس لے لینا رحمت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ایٹریبیوٹ رحمت ہی رحمت ہے، سراپائے رحمت ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کو ٹولز ملے ہیں، جو ویپنز ملے ہوئے ہیں، ان کو پوری طرح سے حق ادا کر کے لڑیے
اور اگر آپ حق ادا کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ قابضون کے طور پر القابض کے طور پر آپ سے لے گا تاکہ بہتر سے نواز سکے، اور اگر آپ نے حق ادا نہ کیا تب بھی اللہ تعالیٰ لے گا تاکہ آپ کو وبال سے بچا سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔